اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب سنتوں کی فضیلت اور ان کی گنتی کا بیان۔ حدیث نمبر 1694، اردو ترجمہ۔ عمرو بن اوس رضی اللہ عنہ نے کہا، روایت کی مجھ سے انبا نے اس بیماری میں جس میں وہ مرے ایسی ایک حدیث جس سے خوشی ہوتی ہے۔ انبا نے کہا، میں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ فرماتی تھیں، سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے کہ جس نے رات دن میں 12 رکعت پڑھیں اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنایا جائے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جب سے میں نے یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان رختوں کو نہیں چھوڑا۔ عمرو بن اوس نے کہا، جب سے میں نے یہ سنا انبا سے میں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ نعمان بن سالم نے کہا، جب سے میں نے یہ سنا عمرو بن اوس سے میں نے ان رختوں کو نہیں چھوڑا۔ حدیث نمبر 1695، اردو ترجمہ۔ نعمان بن سالم سے اسی سند سے مروی ہے کہ جس نے ہر دن میں 12 رکعت پڑھی سنت کی، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1696، اردو ترجمہ۔ مسلمانوں کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی بندہ مسلمان ایسا نہیں کہ اللہ کے واسطے ہر دن میں 12 رکعت خوشی سے پڑھے سوائے فرض کے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے واسطے ایک گھر جنت میں بناتا ہے، یا فرمایا اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنایا جاتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اس دن سے ہمیشہ پڑھتی ہوں، اور انبا نے کہا، میں بھی اس دن سے ہمیشہ پڑھتا ہوں، اور عمرو اور نعمان نے بھی ایسا ہی کہا۔ حدیث نمبر 1697، اردو ترجمہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ مسلمان ایسا نہیں کہ اس نے وضو پورا کیا اور پھر اللہ کے لیے ہر دن میں نماز پڑھی اور پھر مثل اوپر کی روایت کے بیان کیا۔ حدیث نمبر 1698، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، اور جمعے کے بعد 2 رکعتیں، مگر مغرب اور عشاء اور جمعہ کی 2 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں پڑھیں۔ باب نفل کھڑے بیٹھے یا ایک رکعت میں کچھ کھڑے اور کچھ بیٹھے جائز ہونا۔ حدیث نمبر 1699، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کا حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا، آپ میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر نکلتے اور لوگوں کے ساتھ فرض نماز پڑھتے، پھر گھر میں آ کر 2 رکعت پڑھتے اور لوگوں کے ساتھ مغرب پڑھتے، پھر گھر میں آ کر 2 رکعت پڑھتے، اور عشاء لوگوں کے ساتھ پڑھ کر گھر میں آتے اور 2 رکعت پڑھتے، اور رات کو 9 رکعت پڑھتے کہ اس میں وتر ہوتا، اور بڑی رات تک کھڑے پڑھتے اور بڑی رات تک بیٹھے اور کھڑے ہو کر قرات کرتے، تو رکوع اور سجدہ بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور جب قرات بیٹھ کر کرتے تو سجدہ اور رکوع بھی بیٹھ کر کرتے، اور جب فجر نکلتی تو 2 رکعت پڑھتے۔ حدیث نمبر 1700، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی رات تک نماز پڑھتے، پھر جب کھڑے ہو کر پڑھتے تو رکوع بھی کھڑے کھڑے کرتے، اور جب بیٹھ کر پڑھتے تو رکوع بھی بیٹھ کر کرتے۔ حدیث نمبر 1701، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن شقیق نے کہا کہ میں فارس میں بیمار ہوا تھا اور بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا، پھر جب مدینے میں آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رات تک نماز بیٹھ کر پڑھتے اور آخر تک حدیث ذکر کی، یعنی جو اوپر مذکور ہوئی۔
حدیث نمبر 1702 اردو ترجمہ عبداللہ بن شقیق عقیلی نے کہا کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھڑے بھی نماز پڑھتے تھے اور اکثر بیٹھے بھی۔ پھر جب شروع کرتے کھڑے کھڑے تو رکوع بھی کھڑے ہوئے کرتے، اور جب شروع کرتے بیٹھے ہوئے تو رکوع بھی کرتے بیٹھے ہوئے۔ حدیث نمبر 1703 اردو ترجمہ عبداللہ بن شقیق عقیلی کہتے ہیں کہ ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت کثرت سے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ جب آپ کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر ادا کرتے، اور جب بیٹھ کر شروع کرتے تو رکوع بھی بیٹھ کر کرتے۔ حدیث نمبر 1704 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی قرات کرتے ہوں نماز میں بیٹھ کر، پھر جب بوڑھے ہو گئے بیٹھے بیٹھے قرات کرتے، یہاں تک کہ جب رہ جاتی سورہ میں 30 یا 40 آیتیں تو کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع کرتے۔ حدیث نمبر 1705 اردو ترجمہ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بیٹھے ہوئے، مسلم نماز پڑھتے بیٹھے ہوئے اور قرات کرتے بیٹھے بیٹھے، پھر جب رہ جاتی 30 یا 40 آیتیں کھڑے ہو کر قرات کرتے، پھر رکوع کرتے اور سجدہ، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے۔ حدیث نمبر 1706 اردو ترجمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے قرات کرتے، پھر جب ارادہ کرتے رکوع کا تو کھڑے ہوتے اتنی دیر کہ آدمی اس میں 40 آیتیں پڑھے، پھر رکوع کرتے۔ حدیث نمبر 1707 اردو ترجمہ علقمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آئین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت شب سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھتے، پھر جب ارادہ ہوتا کہ رکوع کریں کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع کرتے۔ حدیث نمبر 1708 اردو ترجمہ عبداللہ بن شقیق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جب لوگوں نے آپ کو بوڑھا کر دیا، یعنی ان کی فکروں سے۔ حدیث نمبر 1709 اردو ترجمہ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو انہوں نے اسی طرح کی حدیث روایت کی۔ حدیث نمبر 1710 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا جب تک کہ اکثر آپ بیٹھ کر نماز نہ پڑھنے لگے۔ حدیث نمبر 1711 اردو ترجمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فربا ہو گئے اور بھاری ہو گئے تو اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 1712 اردو ترجمہ حضرت افسہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نفل پڑھا ہو یہاں تک کہ جب آپ کی وفات سے 1 سال باقی رہا تو آپ بیٹھ کر نفل پڑھنے لگے اور سورت کو پڑھتے اور یہاں تک ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ وہ لمبی سے لمبی ہو جاتی۔ حدیث نمبر 1713 اردو ترجمہ مسلم نے کہا کہ روایت کی ہم سے ابو طاہر نے اور حرملہ نے، ان دونوں سے ابن وہب نے، ان سے یونس نے، اور روایت کی ہم سے اسحاق نے اور عبد بن حمید نے، دونوں سے عبد الرزاق نے، ان سے معمر نے، ان سب سے زہری نے، اسی سند سے مثل اس کے، مگر ان دونوں نے کہا کہ جب آپ کی وفات میں 1 یا 2 سال رہ گئے۔ حدیث نمبر 1714 اردو ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا جب تک آپ نے بیٹھ کر نماز نہ پڑھ لی۔ حدیث نمبر 1715 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھ سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھنا آدھی نماز کے برابر ہے، تو میں آپ کے پاس آیا اور آپ کو پایا کہ آپ بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا کیا ہے اے عبداللہ؟ میں نے کہا کہ مجھے پہنچا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز کے برابر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سچ ہے، مگر میں تم لوگوں کے برابر نہیں ہوں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1694 سے 1715 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔